الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، اس کی میننگز، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے، اور اسے لکھا ہے استاد العلماء مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اور ماشاءاللہ یہ اردو زبان کی میں سمجھتا ہوں کہ آسان ترین تفسیر قرآن ہے، کہ جو بچہ بھی تھوڑی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، اور ہر گھر کی یہ زینت ہونی چاہیے۔ اور یہ 10 جلدوں میں موجود ہے، اور ہم اسی سے ترتیب وار پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہمارا جو درس جاری تھا وہ سورہ مائدہ سے جاری تھا، اور پچھلے درس میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 تک پڑھ اور سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 66 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ توریت اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، یعنی وہ جو نہ ماننے والے ہیں یہود و نصارہ، اگر وہ مان لیتے اور ان کتابوں پر عمل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے تو ایمان لانا یہ ان کتابوں کی اتباع کہلاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، جو وہ کہتے، جو وہ فرماتے اس کو مانتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں بھی انہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو بھی دیگر اللہ پاک کی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہو جاتی اور انہیں بڑی وافر مقدار میں روزی ملتی، ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا یوں کہہ لیجئے کہ معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر یہ مانیں، یہ میرے بندے میری بات مانیں تو رزق کی ٹینشن ان کی ختم ہو جائے۔ آج جس طرح سے لوگوں کا روزی کی بے برکتی کا رونا ہے، روزی میں تنگی، رزق کی کشادگی کے لیے بندے پریشان رہتے ہیں، تو ایک بڑا ہی آسان نسخہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ روزی میں برکت لاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے کتنی کمال کی بات کی کہ اگر یہ مان لیتے اللہ پاک کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اوپر سے رزق ملتا، نیچے سے رزق ملتا۔ ایک بڑی ایکسٹریم اور بڑی زبردست ایک مبالغے والی بات کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ سے رزق پہنچ رہا ہوتا، جیسا کہ سورہ طلاق میں بھی ایک بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے اسے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک مبالغے کا انداز ہے اور ایک ایسی
کہہ لیجئے کہ بات ہے کہ جو ایمان والے کے یقین کو بڑھاتی ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کے بھروسے کو وہ توڑتا نہیں ہے، اس کا بھروسہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو مکمل کرنے والا ہے، پورا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ انداز ہیں، یہ اس کے طریقے ہیں، جو اس کا ہو جاتا ہے اسے کیوں نہ وہ روزی دے گا، جبکہ جو اس کے نہیں ہیں انہیں بھی کھلا پلا رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی تو کھلا پلا رہا ہے نا۔ روزی تو سبھی کو اللہ دیتا ہے، مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو بھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پاک کی فرما برداری کرے وہ اس کو روزی نہ دے، حالانکہ یہ اسے بھی روزی دے رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو بندہ جتنا رب کی رضا والے کاموں میں آگے بڑھے گا اس کی معیشت اچھی ہو۔ جو ملک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا والے اور اخلاق کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں اچھے کام کریں گے ان کی معیشت اچھی ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں تو ان کے لیے تنگ زندگانی ہے، تنگ زندگی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تنگ زندگی میں کثرت کے باوجود تنگی ہوتی ہے، بہت سارا ہے لیکن تنگ زندگانی ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، مال بہت ہے لیکن بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق میں بظاہر کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو اصل برکت یہی ہے کہ دل مطمئن ہو، ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہو اور غیر کی محتاجی کی طرف بندے کو نہ جانا پڑے، بندہ رب ہی کی نعمت سے مستفیض ہو کر اس کا دل مطمئن ہو، رات کو اچھی نیند آ رہی ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے اسپیشلی کہا گیا کہ اگر یہ اللہ رسول کی بات مانتے اور توریت و انجیل کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا، کہ جیسے کہیے کہ اوپر سے رزق ملتا، قدموں کے نیچے سے انہیں رزق ملتا۔ اور یہ بات مسلمان کا ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری جوڑنے کی نیکی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے حکم دے دیا ہے تمہیں، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ بے شک روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہٰذا تم اللہ پاک سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ پاک کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ پاک کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر مزید اس آیت میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ پر ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ بعض ان میں اگرچہ وہ تھوڑے ہیں لیکن وہ اعتدال پسند ہیں، وہ حد سے نہیں بڑھتے، اور یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر چند احباب جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جو کفر پر جمے رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے لقب سے خطاب فرمایا، یا ایھا الرسول، اس طرح سے یاد کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، ورنہ قرآن پاک کی دیگر آیتیں آپ اٹھائیے، دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات ہوتی ہے تو
ان کے ناموں کے ساتھ انہیں پکارا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ مزید پھر آگے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دیں اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ، کوئی ڈر نہ اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اور اس خطرے کی وجہ سے دوران سفر رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ پہرا بھی ہٹا دیا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہرے دار صحابہ سے فرمایا کہ اب آپ لوگ چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ اس آیت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہرا تھا، جو حارسین تھے، وہ ہٹا دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کا شرف جنہیں سب سے پہلے ملا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آتے وقت ایک رات بے خواب رہے، پھر فرمایا کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا۔ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی میں سعد ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ عرض کی میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطرہ گزرا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ تو یہ بات کہ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز سے بھی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے کیئر کیا کرتے تھے کہ ان کی نیندیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان رہا کرتی تھیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، تم فرما دو اے کتابیوں، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مزید اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پہ نہیں ہو۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم تو دین والے ہیں، نہیں، تم کسی دین پہ نہیں ہو، کیونکہ اگر تم حقیقی طور پر تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے والے ہو اور اوپر عمل کرنے والے ہو، ان کو ماننے والے ہو، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم یہ توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ تو تمہارا ایمان کامل ہی اس وقت ہوگا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ما انزل الیک من ربک، یعنی کہ اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ قرآن پاک اگر اسے کوئی عناد کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات اسپیشلی اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ یہ ان کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ آپ پر جب یہ قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، مزید ان کی کفر اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اپنے کفر میں۔ اس لیے اے حبیب، جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو، کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی، ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک
کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر ملت اور ہر دین، ہر مذہب کو ماننے والے کے لیے یہ حکم ہے، اور سب کے لیے یہ ہے کہ کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جب تک وہ سچے دل سے اللہ پاک پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا، اور ایسے نیک اعمال نہیں کرے گا جن سے اللہ پاک راضی ہو۔ اور نیک عمل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ جب تک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا کوئی، اس وقت تک اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا، وہ ایمان کہلائے گا ہی نہیں۔ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ یہاں پر ناظرین اکرام، بنی اسرائیلیوں سے پہلے تو ایک وعدے کا ذکر کیا گیا، عہد کا ذکر کیا گیا کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پاک پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور حکم الہی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اور ان کی خواہش کے مطابق بات نہ کی، ان کی خواہش کے علاوہ، خواہش کے برخلاف کوئی حکم لے کر آیا، تو انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اور کوئی گروہ تو ان کا یہ تھا کہ انہیں شہید بھی کر دیتا تھا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے میں یہود و نصارہ سب برابر کے شریک ہیں، مگر اسپیشلی قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام تھا۔ انہوں نے بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی نبی علیہ السلام جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، یعنی کہ اہل کتاب کے ہاتھوں تو شہادتیں ہوئیں، لیکن کفار کے ہاتھوں کوئی اللہ کا نبی کبھی بھی شہید نہیں ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہود و نصارہ کی ایک اور سنگینی اور ان کے جرم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر بطور خاص یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید بھی کیا۔ لیکن اس طرح کی عظیم ترین مجرمانہ سرگرمیوں کے باوجود بھی ان کا گمان یہ تھا کہ ایسے کاموں پر بھی انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، جیسے کوئی بلائنڈ ہوتا ہے یا ڈیف ہوتا ہے، دیکھتے سنتے تھے جیسے عام انسان دیکھتا سنتا ہے، پر حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے۔ قرآن نے انہیں اندھا بہرا کہا، اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے بہرے ہی تھے، اندھے تھے، کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے، نہ کوئی توبہ کی، نہ کوئی شرمندگی، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں پکڑ ہوگی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی اپنی اسی سابقہ روش پر چل پڑے اور وہی کام پہلے والے کرنے لگے۔ 2 مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، یعنی پہلی بار کہا گیا کہ یہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر توبہ کی، پھر اندھے بہرے ہو گئے۔ تو اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہودی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے پھر سے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ تو یہاں پر ان چند زمانوں کے اعتبار سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد تب کی بات ہے کہ جب وہ
انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اس طرح سے وہ اندھے بہرے ہو گئے. پھر اس سے انہوں نے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی. پھر دوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نازل ہونے اور اللہ پاک کو دیکھنے کا مطالبہ کیا کہ ہم تو اسی وقت ایمان لائیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو دوبارہ یہ گویا اندھے بہرے ہو گئے اور حق دیکھنے سننے سے کورے ہو گئے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک جن آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ یہودی 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس آیت میں بھی اللہ پاک ہمیں بروں کی صحبت سے بچائے اور ہمیں امن پھیلانے والوں میں سے بنا دے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ترجمہ: بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان میں کچھ گروہ تھے، کچھ فرقے تھے، ایک یعقوبیہ اور ایک ملکانیہ، اور ان کے یہ عقائد تھے کہ معاذ اللہ حضرت مریم نے خدا کو جنم دیا، خدا کو پیدا کیا معاذ اللہ. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ الہ یعنی معبود نے عیسیٰ کی ذات میں حلول کر لیا، عیسیٰ کی ذات میں وہ گھس گیا جو خدا ہے معاذ اللہ، اور ان کے ساتھ وہ متحد ہو گیا، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا بن گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی کہ وہ اپنے کو رب کا بندہ کہتے تھے، اور ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو رب کہنے لگے. تو کفر بھی کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا توہین کی اور ان کی بات کو بھی جھٹلا دیا. مزید یہ مضمون جو ہے وہ جاری ہے، اگلی آیتوں میں بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید اس کی تفصیلات سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.